اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علم عروض کے حوالے سے کہ علم عروض کیا ہے۔ وہ علم جس میں کسی کلام کے موضوع یا غیر موضوع ہونے پر بحث کی جاتی ہے اسے علم العروض کہا جاتا ہے۔ علم العروض میں آج تک 19 بحور دریافت ہو چکی ہیں، ان میں سے 16 عربی اور 3 عجمی بحور کا سہرا خلیل بن احمد المعروف ابن العربی کی سر ہے، جبکہ 3 عجمی بحور کی دریافت مولوی نیشا پوری نے کی۔ وجہ تسمیہ: عروض عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے 10 سے زائد معنی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ خیمہ کا مرکزی ستون جس پر خیمہ تانا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ اونٹنی جو وحشی اور سرکش ہو۔ 3، پہاڑوں پر بنے ہوئے تنگ راستے۔ 4، مکہ اور مدینہ کو۔ 5، کسی شعر کے مصرع اول کے آخری کلمہ کو۔ 6، شعر کے ضمن میں۔ 7، ظاہر ہونا یا عارضی ہونا۔ 8، مانند، مثال یا نظیر کو۔ 9، احتیاج اور ضرورت کو۔ 10، فحوہ اور معنی کلام کو۔ اور 11، منتہج کو۔ اس بابت میں اس مخصوص علم کو علم عروض ہی کہا جاتا ہے۔ خلیل بن احمد نے جب اس کو ایجاد کیا تو وہ مکہ میں تھا، سو تبرکن اس شہر کا نام تھا، اس کے نام سے اس کا علم اسی سے منسوب ہو گیا۔ اس علم کو عروض اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر شعر کو عرض کرتے ہیں، یعنی شعر کو اس پر جانچتے ہیں تاکہ موضوع اور غیر موضوع کی شناخت ہو پائے۔ عروض طرف اور کندہ چیز کے معنی ہیں۔ چونکہ یہ علم بھی بعض علموں سے کندہ ہے اس لیے عروض کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ عروض کی ترکیب میں عین اور اراد ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں۔ چونکہ اس علم سے وزن صحیح غیر صحیح میں فرق واضح ہوتا ہے اس لیے اس کو عروض کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح پہاڑوں پر چڑھنے کے راستے مشکل اور تنگ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ علم مشکل اور سخت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر موضوع اور ناموضوع میں فرق قائم کیا جا سکتا ہے۔ بعض کے مطابق عروض بادل کے معنی میں ہے۔ جس طرح بادل اور اس سے پیدا ہونے والی چیزوں میں نفع زیادہ ہے، اسی طرح اس علم میں کثیر نفع موجود ہے۔ بہرحال اس علم کے نام کی وجہ کچھ بھی ہو، اس کا کام وہی ہے جس کا ذکر ہم نے بیان کیا، یعنی موضوع اور ناموضوع کلام کو جانچنا۔ بحر عروض کی بنیاد بحور پر ہے اور بحر سے ہم کسی کلام کو موضوع یا غیر موضوع ہونے کا پتہ لگاتے ہیں۔ بحریں ارکان سے بنتی ہیں۔ ایک قسم کے ارکان کو بار بار استعمال کر کے یا مختلف ارکان کو آگے پیچھے استعمال کرتے ہوئے ایک موضوع کلام حاصل کیا جاتا ہے جسے بحر کہتے ہیں۔ ارکان کی بات کریں تو علم عروض میں کل 10 ارکان ہیں۔ انہی ارکان کے گھمانے سے بحر وجود میں آتی ہے۔ 10 ارکان یہ ہیں: نمبر 1، فاعل، 2، فعول، 3، مفاعیل، 4، فاعلات، 5، مستفعل، 6، متفاعل، 7، مفاعلۃ، 8، فاعلات، 9، مفتعل۔ اور اجزاء، ارکان اجزاء سے بنتے ہیں۔ اجزاء کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ہاں، 10واں جو رکن تھا وہ میں بھول گیا۔ 10واں رکن ہے مفعولات۔ تو اب اس کے جو اجزاء ہیں، ارکان اجزاء سے بنتے ہیں۔ اجزاء کی 3 اقسام ہیں: سبب، نمبر 2 وتد، اور نمبر 3 فاصلہ۔ سبب 2 حرفی کلمے کو کہتے ہیں اور اس کی 2 اقسام ہیں: سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ سبب خفیف کیا ہے؟ ایسا 2 حرفی کلمہ یا لفظ جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو، اسے سبب خفیف کہا جاتا ہے، جیسے سر، گل اور دل۔ یہاں سر کے اوپر زبر ہے اور رے خالی ہے، اس کے اوپر ہم جزم لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی گل ہے اور دل ہے۔ سبب ثقیل ایسا 2 حرفی کلمہ یا لفظ جس کے دونوں حروف متحرک ہوں، سبب ثقیل کہلاتا ہے، جیسے سرے، گلے، دلے۔ وتد 3 حرفی کلمہ کو ہم وتد کہتے ہیں، جیسے قلم، نظر، ابد وغیرہ۔ یہ وتد مجموع میں آتا ہے۔ وتد کی بھی 2 اقسام ہیں: ایک وتد مجموع اور 2 وتد مفروق۔ وتد مجموع جو ہے ایسا 3 حرفی کلمہ ہوتا ہے جس کے پہلے دونوں حروف متحرک ہوتے ہیں اور تیسرا ساکن ہوتا ہے، جبکہ وتد مفروق ایسا 3 حرفی کلمہ ہے جو درمیان میں ساکن ہو اور شروع اور آخر میں متحرک، جیسے چور۔
उरूज में 2 हरूफ साकिन एक साथ नहीं आते। वतद मफरूक का तीसरा हर्फ मौकूफ होता है, यानी इस पर वक्फ किया जाता है। फासला की भी 2 किस्में होती हैं, एक फासला सुगरा और दूसरा फासला कुबरा। फासला सुगरा 4 हरफी कलमे को कहा जाता है। यह ऐसा कलमा होता है जिसके पहले 2 हरूफ मुतहरिक जबकि तीसरा साकिन और चौथा मौकूफ होता है, जैसे जमाल, अजीम, खलील। फासला कुबरा 5 हरफी कलमे को कहा जाता है। फासला कुबरा में पहले 4 हरूफ मुतहरिक और 5वां साकिन होता है। मिसाल के तौर पर फाशरेबू, इसकी मिसाल अजबी ज़ुबानों में नहीं मिलती। ये दरअसल सबब सकील और वतद मजमू का मजमू नज़र आता है। अरबी बहर में शेर कहने के लिए इसके यही ज़ैली औज़ान इस्तेमाल होते हैं। हरूफ की अक़साम बलिहाज़ हेयत के लिहाज से हरूफ की 2 मशहूर अक़साम हैं, एक मसमत्ता और 2 मसवता। मसमत्ता को बोलते हुए होंठ से ज़ुबान हरकत करते हैं। मसवत्ता को बोलते हुए होंठ और ज़ुबान मुतहरिक नहीं होते। वावल यानी मसवता की मिसाल हे, ये, वो वगैरह हैं। हम एन को भी इसी फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बतौर मसमत्ता इस्तेमाल हो जाती है। मसवता बिलहाज ज़रूरत ज़ेर ज़बर या पेश की जगह इस्तेमाल होता है, अपनी असल हैत को ख़त्म कर लेता है जब इसे इस्तेमाल करते हैं। बहरे मुतदारिक मुस्मन सालिमुल अरकान, इस बहर का रुकन फ़ाइलुन है। मुस्मन सालिमुल अरकान में एक शेर में 8 फ़ाइलुन आएंगे। मसलन हो गई 400 रोशनी रोशनी, हो जमा गई जमा चा जमा रसू जमा रौ जमा शनि जमा रौ जमा शनि, हो गई 4 रसू रोशनी। तो इसमें 8 फ़ाइलुन इस्तेमाल हुए हैं। शेर है छा गई ज़िंदगी कूचाओ बाम से छट गई तीरगी। छा जमा गई जमा जिन जमा दगी जमा छा जमा गई जमा जिन जमा दगी। ऐसे ही अशार लिखे जाएंगे और हम उनकी तख्ती करते जाएंगे, जैसे बांझ सांसों में खुशबू उतरने लगी, मौज में आ गया मौसम आशिकी। बां जमा झ, सा जमा सो जमा खुश जमा बू जमा उत्तर जमा ने जमा लगी। मौ जमा जमे जमा आ जमा गया जमा मौसमे जमा आ जमा शकी। बांझ सांसों में खुशबू उतरने लगी, मौज में आ गया मौसमे आशिकी। ऐसे बहर मुतकारिब मुस्मन सालिमुल अरकान है। मिसरा है हर एक बेवफा में वफा ढूंढता हूँ। इसकी तख्ती अगर हम करें तो हम कहेंगे कि हर एक जमा बे जमा वफा जमा में जमा वफा जमा ढूँ जमा ढता जमा हूँ। तो इसकी तकतीब बनेगी मजमू जमा खफीफ जमा मजमू जमा खफीफ जमा मजमू जमा खफीफ जमा मजमू जमा खफीफ, यानी फ़ऊलन जमा फ़ऊलन जमा फ़ऊलन जमा फ़ऊलन। 4 मरतबा हम इस्तेमाल करेंगे फ़ऊलन फ़ऊलन फ़ऊलन। हर एक बेवफा में वफा ढूंढता हूँ। बहर हज़ज मुसम्मन सालिमुल अरकान। मिसरा तुरे है अभी धरती के सीने पे लहू की बारिशें होंगी, अभी धरती के सीने पे लहू की बारिशें होंगी। तो इसे आप इस उसमें भी देख सकते हैं बहर में, मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना, ये इसी बहर में है। और इसकी तख्ती हम इस तरह से करेंगे कि अभी धरती के सीने पे लहू की बारिशें होंगी। अभी जमा धर जमा ती जमा किसी जमा ने जमा पर जमा लहू जमा की जमा बा जमा रशें जमा हूँ जमा गी। तो तख्ती होगी मजमू
जमा खफीफ जमा मजमू जमा खफीफ जमा मजमू जमा खफीफ जमा मजमू जमा खफीफ। तो अब बहर बनेगी इसकी, जो इसमें अरकान आते हैं वो हैं मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन, 4 मरतबा मफ़ाइलुन का इस्तेमाल होगा। तो ये इस तरह से होगा मफ़ा जमा एन छोटी है ई जमा लाम पेश नून लुन मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। अभी धरती के सीने पर लहू की बारिशें होंगी। तो इसके साथ ही ये इल्म अरूज़ का हिस्सा मुकम्मल हुआ और बहुत सी आपने मालूमात हासिल की और अपने इस पेपर के हवाले से जो अहम मुबाहिस हैं वो आप तक मैंने मुंतकिल किए। अब हम बात करेंगे मजाज मुरसल की कि मजाज मुरसल क्या है। किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों की बजाय किसी करीने की बिना पर मजाजी मानों में इस्तेमाल करना मजाज कहलाता है। अगर दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे हम इस्तारा कहते हैं। अगर तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो इसे मजाज मुरसल कहते हैं। मसलन हाथ का लफ्ज़ कुदरत तो इख्तियार के मानों में इस्तेमाल होता है। करना, इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं। अमूमी कायदा यह है कि लफ्ज़ को इसी मानी के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसे वज़े किया गया है। लफ्ज़ को इसके हकीकी मानों के बजाय किसी और मानों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मकसद कलाम या तहरीर में खूबसूरती पैदा करना होता है। लफ्ज़ के इसी इस्तेमाल को मजाज कहते हैं। इस्तिलाह में मजाज वो लफ्ज़ है जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ भी मौजूद हो, इसके अलावा कोई और ताल्लुक़ ना पाया जाए। मसलन खातून आटा गूँध रही है, यहाँ आटा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है, यानी आटा से मुराद आटा ही है। इस तरह अगर ये इस तरह हो कि उसके हाथ पर ज़ख्म है, इसमें ज़ख्म उंगली, अंगूठे, हथेली या किसी और जगह हो सकता है, लेकिन हम इससे हाथ ही मुराद लिया करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी अदब की इस सिन्फ का इस्तेमाल किया है। कुरान मजीद की दर्जैल आयात में ये कहा गया कि वो तुम्हारी माँओं के पेटों में 3-3 तारीक पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। मजाज के अज्जा 5 हैं। लफ्ज़ मजाज 2, मजाजी मानी 2 के बाद है 3 मुसब्बब, 4 इलाका या ताल्लुक़ और 5 करीना या अलामत। तो मजाज के मज़ीद जो हवाले हैं इनमें लफ्ज़ मजाज ये वो लफ्ज़ है जिसे मजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया हो, जैसे लफ्ज़ ज़ुल्मात। मजाजी मानी ये वो मानी है जिसे असल मानी की जगह इख्तियार किया जा रहा हो। मसलन पीछे कुरानी आयात में लफ्ज़ ज़ुल्मात आया था, असल मानी की जगह इसे गुमराही या लाइल्मी के मानी में इस्तेमाल किया गया है। सबब, किसी लफ्ज़ को मजाजी मानी में इस्तेमाल करने की कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। मसलन गुमराह या लाइल्मी में भटकने वाले शख्स की कैफियत उस शख्स से बहुत मिलती है जो अंधेरे में भटक रहा हो। इस वजह से लफ्ज़ ज़ुल्मात का गुमराही या लाइल्मी में या इस्तेमाल के मानी किया जाता है या किया जा सकता है। इलाका या ताल्लुक़, लफ्ज़ मजाज और मजाजी मानों में कोई ताल्लुक़ हो, यही ताल्लुक़ के लफ्ज़ को मजाजी मानी में इस्तेमाल करने का सबब होता है। करीना या अलामत, जुमले में कोई ऐसी अलामत या करीना मौजूद होना चाहिए जो बज़ाहिर ये ज़ाहिर करे कि लफ्ज़ को अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया है। ये अलामत लफ्ज़ की सूरत में भी हो सकती है और जुमले के मानी में पोशीदा भी हो सकती है। मजाज मुरसल की जो अक़साम है वो मंदरज़ाल हैं, जैसा कि जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना। मसलन अगर ये कहा जाए कि कुल शरीफ पढ़ें तो इससे मुराद इन 4 सूरतों की तिलावत है जिनके आगाज़ में लफ्ज़ कुल आता है। कुल बोलकर जुज़्व मुराद लेना। ये कहा जाए कि कुर्सी टूट गई, अगरचे कुर्सी का कोई बाजू या टांग टूटी होगी तो हम यही कहेंगे कि कुल बोलकर जुज़्व मुराद लिया जाएगा। नंबर 3, ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। अगर ये कहा जाए कि बोतल पीजिए तो इससे मुराद बोतल के अंदर मौजूद मशरूब पीना है, या ये कहें कि इसने महफ़िल में कई जाम पिए तो इससे मुराद जाम में मौजूद वो मशरूब है। मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। नंबर 4, इसकी मिसाल ये जुमला है
دودھ آگ پر رکھ دیجئے، اس سے مراد دودھ کا برتن آگ پر رکھنا ہوتا ہے، دودھ نہیں۔ سبب کہہ کر مسبب یا نتیجہ مراد لینا، مثلا یہ حمد، بادل 1 گھنٹہ برسے تو چھت 4 گھنٹے ٹپکتی ہے۔ بادل سبب بنتے ہیں بارش کا، اس لیے بادل کہہ کر بارش مراد لی جاتی ہے۔ مسبب یا نتیجہ بول کر سبب مراد لینا، اگر یہ کہا جائے کہ اس کے کمرے میں علم ہر طرف بکھرا پڑا ہے، یہاں علم سے مراد کتابیں ہیں، علم نتیجہ ہے کتاب خوانی کا۔ ماضی بول کر حال مراد لینا، مثلا یہ کہنا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر صاحب گھر پر ہی رہتے ہیں۔ اگرچہ ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی پروفیسر نہیں رہتا، لیکن جہاں ماضی بول کر حال کی حالت مراد لی گئی ہے۔ مستقبل بول کر حال مراد لینا، دوران تعلیم طب کے طالب علموں کو ڈاکٹر کہنا، اگرچہ وہ اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بنے ہوتے، لیکن ان کے مستقبل کی حالت بول کر حال مراد لیا جاتا ہے۔ مضاف الیہ بول کر مضاف مراد لینا، یہ نمبر 9 ہے، مثلا یہ کہنا کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں زمانہ سے مراد اہل زمانہ یا لوگ ہیں جن کی خرابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مضاف الیہ حذف کر کے مضاف کا ذکر کرنا، بد کردار انسانوں سے سگے اصحاب بہتر ہیں، یہاں اصل ترکیب سگے اصحاب کہف ہے، کہف مضاف الیہ، سگ مضاف ہے، کہف ہے مضاف الیہ اور سگ مضاف ہیں، یہاں کہف حذف کر کے سگ اصحاب کی ترکیب لائی گئی ہے اور کہف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، مثلا یہ جملہ کہنا کہ قلم کا درجہ تلوار سے زیادہ ہے، یہاں قلم سے مراد اہل قلم اور تلوار سے مراد اہل سیف یا تلوار باز ہے۔ صاحب اعلیٰ بول کر اعلیٰ مراد لینا، اس کا پہلا وار ہی مخالف کی گردن کو تن سے جدا کر گیا، یہاں صاحب تلوار بول کر اعلیٰ یعنی تلوار مراد لی گئی ہے۔ ایسے ہی لفظ بول کر متضاد مراد لینا، مثال کے طور پر کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھ کر یہ کہا جائے کیا خوب پڑھائی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ پڑھائی نہیں ہو رہی، لیکن پڑھائی بول کر اس کا متضاد یعنی پڑھائی کا نہ ہونا مراد لیا گیا ہے۔ اب ہم کنایہ کی بات کریں گے کہ کنایہ کیا ہے۔ علم بیان کی روح سے یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور ان کے سمجھنا کسی قرینہ کا محتاج ہو، وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوں کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ مثلا بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں، یہاں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے، بقول سجاد مرزا بیگ۔ کنایہ لغت میں پوشیدہ بات کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح علم بیان میں ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے لازمی معنی مراد ہوں اور اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو بھی جائز ہوں گے۔ سر پہ چڑھنا تجھے پھبتا ہے برائے طرف کلاه، مجھ کو ڈر ہے کہ نہ چھینے تیرا علمبر صحرا۔ سر پہ چڑھنا سے مراد گستاخ ہونا، اپنے تئیں دور کھینچنا مراد ہے اور حقیقی معنی ٹوپی سر پر رکھنا مراد ہو سکتے ہیں۔ علم بیان کی بحث میں تشبیہ ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ صورت ہے۔ اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔ استعارہ اور مجاز مرسل دونوں میں لفظ اگرچہ اپنے مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں۔ اس طرح مجاز مرسل اور کنایہ میں بھی فرق ہے، کنایہ میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، جبکہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتے بلکہ مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ کنایہ کی ایک مثال مشہور عرب شاعرہ حضرت خنسا کے قصیدہ کا یہ شعر ہے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا۔ اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی تلوار کا نیام طویل تھا، ان کے ستون اونچے تھے اور سردی کے موسم میں ان کے راکھ بہت ہوتی تھی۔ طویل النجات حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں درست ہے، ان کی تلوار کا نیام حقیقت میں بھی طویل ہو سکتا ہے اور یہ ان کے بہادری اور لمبے قد کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اس طرح رفیق الاماد کا مطلب ان کے گھر کی بلند ستون بھی ہو سکتی ہے اور قبیلے میں ان کا بلند مقام بھی ہو سکتا ہے، اور کثیر الرماد یعنی چولہے میں بہت زیادہ راکھ ہونے کا بیان ان کی سخاوت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے غریبوں کے لیے بہت زیادہ کھانا پکتا تھا۔ کنایہ کی اقسام جو ہیں ان میں کنایہ قریب ہے، کنایہ کوئی ایسی صفت ہو جو کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو اور اس صفت کو بیان کر کے اس سے موصوف کی ذات مراد لی گئی ہو، مثلا دعوے تو تھے بڑے ادنا گوئے تور کو ہوش اڑ گئے ہیں ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں ارنی گوئے تور یعنی دعوے تو تھے بڑے ارنی
گوئے طور کو ہوش اڑ گئے ہیں ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں ارنی گوئے طور سے حضرت موسیٰ مراد ہیں۔ کنایہ کے اس قسم سے توجہ فوراً ہی موصوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ کنایہ بعید، کنایہ کی اس قسم میں بہت ساری صفتیں ایک ساتھ موجود ہیں اور ان کے بیان سے موصوف مراد ہے، لیکن ساری صفتیں الگ الگ چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کو کنایہ بعید اور خاصہ مرکب بھی کہا جاتا ہے۔ ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب ہم محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ آب و آتش و خورشید کی جمع ہونے کی صفت شراب میں پائی جاتی ہے اور یہ صفات الگ الگ بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ کنایہ سے صرف صفت مطلوب ہو۔ زندگی کی کیا رہی باقی امید، ہو گئے منہ سفید، ہو گئے منہ سیاہ منہ سفید۔ زندگی کی کیا رہی باقی امید، ہو گئے منہ سیاہ منہ سفید۔ اس شعر میں منہ سیاہ سے جوانی مراد لی گئی ہے اور منہ سفید بڑھاپے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کنایہ سے کسی امر کا اثبات یا نفی مراد ہو، مثلا یہ جملہ زید و عمر دونوں ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یعنی دونوں اپنی شکل و صورت یا عادات و خصال میں ایک جیسے ہیں۔ تعریض، لغت میں تعریض کے معنی چوڑا کرنا، وسیع کرنا، مخالفت کرنا، مزاحمت کرنا، کنایہ سے بات کہنا، اشارے سے کوئی بات جتانا، کسی معاملے کو مشکل بنا دینا وغیرہ ہے۔ اصطلاح میں تعریض کنایہ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں موصوف کا ذکر نہ کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ رعایا پر ظلم کر رہا ہو تو یہ کہا جائے کہ بادشاہی اس کو زیبا نہیں، جو رعیت کو آرام سے نہ رکھے، یعنی وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ تعریض کو بالعموم کسی پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے کہے گا کہ بادشاہی اس کو زیبا ہے جو رعیت کو آرام سے رکھے۔ اسی طرح تلویح میں لغت میں تلویح کے معنی ہے زرد بنانا، گرم کرنا، کپڑوں کو چمکدار بنانا، تلوار کو سیکل کرنا، اشارہ یا کنایہ کرنا۔ اصطلاح میں کنایہ کی ایسی قسم جس میں لازم سے ملزوم تک بہت سارے واسطے ہوں تلویح کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر الغرض مطبخ اس گھرانے کا رشک ہے آبدار خانے کا۔ یہاں مطبخ کا رشک آبدار خانہ ہونا کنایہ ہے نہایت بخل سے، کیونکہ آبدار خانہ ہونے کو آگ کا نہ جلنا لازم ہے اور آگ کے نہ جلنے کو لازم ہے کھانے کا نہ پکنا، اور کھانے کا نہ پکنے کو یہ بات لازم ہے کہ صاحب مطبخ نہ خود کچھ کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اور اس سے بخل ثابت ہوتا ہے۔ رمز، اردو لغت میں رمز کے معنی آنکھوں، بھوؤں وغیرہ کا اشارہ ہے۔ زبانی بات، پہلو دار بات، مخفی بات، تانا دینا، اشارہ، آنکھ، منہ، ابرو وغیرہ سے نوک جھونک، مخفی یا پوشیدہ بات وغیرہ۔ ادبی اصطلاح میں رمز کنایہ کی وہ قسم ہے جس میں زیادہ واسطے نہ ہوں لیکن تھوڑی بہت بات پوشیدگی کے ساتھ کی گئی ہو۔ سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نہ گئی، سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامہ کہنا سے میں کی بو نہ گئی۔ اس میں جامہ کہنا سے شراب کی بو کا نہ جانا کنایہ ہے اس سے کہ بڑھاپے تک میں خواری کرتے رہے۔ ایما و اشارہ، اگر کنایہ میں واسطوں کی کثرت بھی نہ ہو اور کچھ پوشیدگی بھی نہ ہو تو اس کو ایما و اشارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے سفید داڑھی والا، اسے سفید بوڑھا آدمی مراد لیا جاتا ہے۔ اس طرح میر کا یہ شعر ایما و اشارہ کی عمدہ مثال ہے۔ شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ اپنا کعبہ جدا بنانا سب سے علیحدہ رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ تمام مباحث مکمل ہوئے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔